بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پولیٹیکل جرنی۔ ناظرین، آج بہت اہم 5 بریکنگ نیوز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ برائے مہربانی جتنے بھی ناظرین ہیں میری یہ ویڈیو لازمی اینڈ تک دیکھیے گا، میری آپ سب سے گزارش ہے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی آج تک آپ کو نہیں کہا کہ میری ویڈیو لازمی اینڈ تک دیکھیں، لیکن آج آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو خبریں آپ کو میں دینے جا رہا ہوں اس سے پہلے آپ نے کہیں نہیں سنی ہوگی، نہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ جی ناظرین، آج کل جو سب سے زیادہ اہم بات چل رہی ہے وہ ہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں آج کل زیادہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے، یہ جو موجودہ وفاقی حکومت ہے، یہ اس لیے الیکشن نہیں کروانا چاہتی کیونکہ انہوں نے جو ہے ایک آرمی چیف کی تعیناتی کرنی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا آرمی چیف تعینات کریں جو ان کے تابع ہو، جو ان کے حکم مانے، جو ان کی ہر بات پہ لبیک کہے۔ تو یہ ایسا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا جاؤں، میں آپ کو ایک بہت بڑی اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ یہ جو وفاقی حکومت ہے یہ اگلے ماہ گھر جا رہی ہے۔ اگلے ماہ حکومت ختم ہو رہی ہے، ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ رہی ہے، اور وہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی وہ سب کی صلاح اور مشورے سے آ رہی ہے۔ اس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں، اس میں نواز شریف بھی شامل ہیں، اس میں زرداری صاحب بھی شامل ہیں، اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی شامل ہیں۔ سب کی مشاورت سے، یہ جو اندر کی خبر ہے کہ سب کی مشاورت سے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ رہی ہے، کیونکہ ادارے نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالے، ان کے اوپر کوئی بات کرے۔ ظاہری بات ہے اس ملک اور اس ریاست کا معاملہ ہے، وہ نہیں چاہتے ہمارے اوپر بات ہو، اس لیے ان سب کی مشاورت سے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی۔ اس کو یہ 5 نام دے دیں گے کہ بھائی جان یہ جو سینئر موسٹ جو جرنل ہیں 5، ان میں سے آپ جو ہے ایک تعینات کر دیں۔ وہ ظاہری بات ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ ایک نام 2 سلیکٹ کرے گی، وہ ان سب کو دکھائے گی، پھر یہ سب سر جوڑ کے بیٹھیں گے، پھر جو ان کا مشورہ ہوگا، جس پہ سب راضی ہوں گے، جس پہ سب بولیں گے، جس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تو وہ آرمی چیف کی اپوائنمنٹ ہو جائے گا، اس کی تعیناتی ہو جائے گی۔ تو یہ بات یہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ ایک جو بڑا تھا یہ یہاں پہ جو حل ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں، ظاہری بات ہے جب یہ مسئلہ ایک اتنا بڑا حل ہو جائے گا تو اس کے بعد جنوری اور فروری کے اندر یہ الیکشن جو ہے اس کا اعلان ہو جائے گا، الیکشن ہو جائیں گے۔ اب جب جنوری اور فروری میں الیکشن ہوں گے تو ظاہری بات ہے نواز شریف صاحب جو لندن میں ابھی کچھ دنوں بعد، اب دیکھ لینا 1 یا 2 ماہ بعد مریم صاحب کی ان کی پوری تیاری ہو چکی ہے، وہ لندن جا رہی ہیں نواز شریف صاحب کو لینے۔ وہ نواز شریف صاحب کو لے کے جب پاکستان آئیں گی، ظاہری بات ہے 1-2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ان کا استقبال کرنے جائیں گے ایئرپورٹ کے اوپر، تو پھر واہ واہ بلے بلے ہو جائے گی، ایک سیاست کا نیا رخ ہو جائے گا، اور مسلم لیگ نون بھی جوبن پہ آ جائے گی۔ ادھر عمران خان صاحب پہلے ہی جلسے کر رہے ہیں، ان کو بتا دیا گیا کہ بھائی جی جنوری اور فروری میں الیکشن ہونا ہے، اسی لیے تو وہ بڑے آرام سے اطمینان کے ساتھ ادھر سیلاب آ رہا ہوا ہے اور وہ اپنے جلسے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ظاہری بات ہے جنوری اور فروری میں الیکشن ہے، تو ہم جتنی کمپین چلانی ہے ابھی سے چلا لیں، بعد میں شاید اتنا ٹائم ملے یا نہ ملے، وہ بھی سمجھدار ہیں۔ تو اب اس کے بعد ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی ہے، اس کے پاس سندھ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرا خیال میں کہ سندھ ان کے ہاتھ سے کبھی بھی نہیں جائے گا۔ جیسے ابھی ان دنوں میں انہوں نے جو محنت کی ہے سندھ کے اوپر، ظاہری بات ہے سیلاب میں بھی جو ان کے ساتھ رہے ہیں، تو سندھ تو ویسے بھی ان کے پاس ہے، وہ کہیں بھی نہیں جانے لگا۔ تو اب یہاں پہ جب 100 سیٹیں مسلم لیگ نون کو ملیں گی اور 100 سیٹیں جب پی ٹی آئی کو ملیں گی، اب وہ بات تو ہونی نہیں ہے کہ کلین سویپ کرے گی پی ٹی آئی، تو باقی سیٹیں پیپلز پارٹی لے لے گی۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی بعد میں دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے، کیسے حکومت بنتی ہے، مخلوط حکومت بنتی ہے یا پھر اسی طرح جوڑ توڑ کر کے حکومت بنائی جائے گی، وہ بات کا مسئلہ وہ بعد میں دیکھے جائیں گے۔ لیکن اس ٹائم جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو سب سے بڑا برہان ہے، اس سے تو نجات ملے گی۔ ظاہری بات ہے جب اتنی بڑی بات ہو جائے، جب ایک اتنی بڑی، ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کوئی چھوٹی جماعت تو نہیں ہے، جب اس جماعت میں اتنی بڑی باتیں ہو جائیں کہ جی یہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، تو ظاہری بات ہے یہ ایک بہت بڑا اچھا پلان ہے جس میں میرے خیال ہے سب جماعتیں راضی ہیں کہ ایک ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ لگائیں گے جو سب کی مشاورت سے ہو، اور وہی جو ہے آرمی چیف اپوائنمنٹ کرے۔ ظاہری بات ہے نہ تحریک انصاف پہ کوئی بات آئے، نہ مسلم لیگ نون پہ بات آئے، نہ ہی پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی ایسی بات آئے۔
اب اگلی جو سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے ناظرین وہ ہے کہ جی عمران خان صاحب پہ فرد جرم جو عائد ہونے والی وہ کیوں ہو رہی ہے؟ تو ناظرین وہ بھی اسی پلان کا حصہ ہے، ظاہری بات ہے ادھر نواز شریف بیٹھا ہو، اس کے اوپر بھی تو جرم عائد ہوا ہے نا، فرد جرم لگی ہوئی ہے، تو وہ تو پھر کس منہ سے یہاں پہ آئے گا؟ ظاہری بات ہے لوگ کہیں گے نا کہ اس کو ابھی تک پکڑا نہیں، اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اسی لیے عمران خان صاحب کو بھی فرد جرم لگا کے کھڈے لائن لگا دیا ہے، تاکہ اس کے جو بولتے تھے جی چور چور ڈاکو ڈاکو یہ بھی خاموش ہو جائیں۔ ظاہری بات ہے یوتھ ہی ہیں، ان کو تو عقل ہے اور شعور ہے نہیں، تو ان کا بھی وہ بند کر دیا ہے، ان کی زبان کو بھی بند کر کے تالا لگا کے ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ اب ایسا ہوگا عدالت کے تھرو، یہ پلان کا حصہ ہے، عدالت کے تھرو ان کی سزائیں بھی معاف ہوں گی، نواز شریف کی سزائیں معاف ہوں گی، اور جتنے اور جو ہیں جن کے اوپر کیسز ہیں وہ سارے ختم کیے جائیں گے۔ ایک الیکشن کا ماحول بن رہا ہے، ایک الیکشن کا ماحول بن جائے گا، اس کے بعد سب الیکشن لڑیں گے، اپنے اپنے حلقوں میں جائیں گے، پھر جس کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالنا ہے وہ صرف سیاست کے حد تک کیچڑ اچھالے گا، باقی یہ جو امپورٹڈ حکومت یا سلیکٹڈ حکومت یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور ناظرین میں آپ کو بتاتا جاؤں، یہ جو ابھی سب لوگ ضمنی الیکشن کی تیاری کر رہے تھے اور اچانک خبر ملی کہ جی ضمنی الیکشن ملتوی ہو چکے ہیں، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جو میں نے بتایا کہ جنوری اور فروری جو ہے الیکشن کا سال ہے، الیکشن ہو رہے ہیں جنوری اور فروری کے اندر، تو اسی لیے یہ جو الیکشن ہے چاہے وہ ضمنی ہو چاہے وہ بلدیاتی ہو اس لیے ملتوی ہوئے ہیں کہ ظاہری بات ہے اب یہ الیکشن ضمنی کریں تو ایک دو ماہ بعد پھر اس کی کہ جنرل الیکشن کی تیاری تو نہیں ہو سکتی نا، تو اس لیے کیا فائدہ یہ الیکشن کروانے کا؟ اس لیے بھائی جان یہ جو الیکشن ہے یہ نہیں ہوں گے، اب یہ الیکشن ملتوی ہو چکے ہیں، جنرل الیکشن کی اب تیاری کریں گے لوگ، جنرل الیکشن کی طرف سب جا رہے ہیں۔ اور چوتھی جو اہم بات ہے وہ بتاؤں کہ جو ہے پرویز الہی آج کل وہ بہت پریشان ہے، وہ اسی لیے پریشان ہے کہ ان کو بھی کان ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا ملتان میں جناب عمران خان صاحب نے جلسہ کیا، تو ظاہری بات ہے وہاں پہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو جو وہ الیکشن لڑ رہی ہیں، تو انہوں نے الیکشن میں ایک مہم کے اندر تقریر کے اندر ایک بات کی کہ جی اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے آپ کو اس بات کا کہ اب الیکشن چاہے جب بھی ہو لیکن بلہ جو ہے وہ چلے گا، یہ سب بھاگ جائیں گے، آر ہوگا پار ہوگا، فلاں کے ٹکڑے چار ہوں گے، یہ تو ان کی بھول ہے۔ لیکن جو ابھی کی صورتحال اگر الیکشن وہاں پہ یہ 11 کو ہو جاتا، 11 تاریخ کو الیکشن ہو جاتا، تو وہ مہر بانو صاحب کی پکی جو تھی وہ ہار تھی، وہاں سے گیلانی صاحب جو ہے وہ پکے جیتے ہوئے تھے، کیونکہ جتنے بھی وہاں پہ سروے ہو چکا ہے اس میں جو گیلانی صاحب کی جو اکثریت ہے ووٹوں کی وہ بہت زیادہ ہے مہر بانو سے، کیونکہ لوگ جو ہے ان کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ کر جو ہے ملتان کا جو الیکشن ہے اس پہ عمران خان صاحب کو بالکل 100% یقین تھا کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی ہے وہ نہیں جیتیں گی مہر بانو، اس لیے انہوں نے بڑی سوچ بچار کی اور ان کو بٹھایا گیا۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب بھائی یہ جو پانی ہے وہ سر سے گزر نہ جائے، اس سے بہتر ہے کہ ابھی یہ جو پلان تیار ہوا ہے، جو مفاہمت کی سیاست ہے، یہ جو ابھی ادھر ادھر سے ڈیل ہو رہی ہے، اس پہ آمین بولو، اس کے اوپر بیٹھو۔ ظاہری بات ہے پہلے تو عمران خان صاحب بیٹھنے کو بھی تیار نہیں تھے، اور آپ نے سنا ہوگا کچھ عرصہ پہلے بھی یہ خبریں چل رہی تھی کہ بیک ڈور رابطے جو ہے عمران خان صاحب کے نواز شریف صاحب سے بھی ہو رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے وہ کسی ایک بندے کے تھرو تو ہو رہے ہوں گے، اور میرے خیال میں وہ عارف علوی صاحب ہیں جو یہ مفاہمت کی سیاست کروا رہے ہیں، جو بیچ میں ایک برج کا کام کر رہے ہیں، ان کے تھرو یہ ساری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ تو اس کے اوپر جب عمران خان صاحب نے دیکھا ملتان کا بھی کہ یہ الیکشن بھی ہاتھ سے چلا جائے گا، ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کے جی بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ناراض ہیں، کیونکہ انہوں نے جب ٹکٹ دی اس کو شاہ محمود قریشی کی بیٹی کو، تو ظاہری بات ہے انہوں نے بڑی محنت کی تھی، انہوں نے بڑا ورک کیا ہوا تھا ملتان کے اوپر، انہوں نے بڑا ساتھ دیا تھا تحریک انصاف کا۔ جب ان کے ساتھ زیادتی ہوگی تو وہ پھر ظاہری بات ہے وہ ساتھ تو نہیں دیں گے پی ٹی آئی کا، تو وہ بات بھی عمران خان صاحب کو پتہ تھی۔ تو عمران خان صاحب نے بولا کہ بہتری اسی کے اندر ہے کہ اگلے الیکشن کی تیاری کی جائے ابھی، کیونکہ آرمی چیف اگر انہوں نے بنا دیا اس گورنمنٹ نے، پھر پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا۔ اس سے یہ تو ہوگا کہ ظاہری بات ہے وہ سب کی مشاورت سے ایک آرمی چیف لگے گا، اور سب کی مشاورت کے ساتھ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جو عمران خان صاحب تھے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر بڑی باتیں کرتے تھے، آج کل وہ بالکل خاموش ہے اس کے اوپر، وہ صرف اور صرف الیکشن کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ تعالی جنوری یا فروری میں جو ہے جنرل الیکشن جو پاکستان میں ہو جائیں گے۔ تو یہ تھی میری بریکنگ نیوز۔ اگر ناظرین آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ بہت مشکل سے ویڈیو بنتی ہے، مجھے تو تجربہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں بنا دیتا ہوں۔
اور بہت سارے لوگ کمنٹس کر کے نیچے میری مجھ پہ تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سب کی اپنی رائے ہے، مجھے ان کا بھی احترام ہے۔ تو اللہ حافظ۔